میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کس بات کی تیاری؟ جی ہاں، شعبان المعظم کی تیاری، وہ مبارک مہینہ جس کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان تیاری کیا کرتے۔ کیسی تیاری کرتے؟ آئیے بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان میں روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے ان کی حد قائم کرتے، یعنی جن کو سزا سنانی ہوتی سزا سناتے، بقیہ جن کو مناسب ہوتا آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کرتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یعنی ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ تو گویا شعبان تیاری کرنے کا مہینہ ہے ماہ رمضان کی۔ اپنے آپ کو عبادتوں کی طرف لے آئیے، مسجدوں کی طرف لے آئیے، درود و ذکر کی طرف لے آئیے۔ شیطان کا ایک اور وار، یار تیرا دل تو لگتا نہیں نماز میں، تلاوت کرتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے، چھوڑ دے پھر فائدہ کیا۔ ہاں، یہ مت کرنا کہ شیطان تمہیں بہکائے، جو تھوڑا بہت کر رہے ہو اگر وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تو پھر تو گئے نا، پھر تو آؤ گے کیسے واپس؟ میں اس کا آپ کو سولوشن بتاتا ہوں۔ سولوشن یہ ہے کہ جس کو نماز میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، اچھے کاموں میں دل نہیں لگ رہا نا، وہ کیا کرے؟ جب کوئی گناہوں کا بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کو نیکیوں میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ جب آپ کو ایسی فیلنگ آئے نا کہ یار مجھے نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، ذکر میں، محفل میں، اجتماع میں، مسجد میں مزہ نہیں آ رہا، فوراً ریئلائز کر لو کہ یار بیمار ہو گیا ہوں۔ اب کیا کر رہا ہے؟ عبادت نہیں چھوڑنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، معافی بھی مانگنی اور آتے رہنا ہے۔ ہوگا کیا کہ چند دنوں کے بعد جب یہ دل سے گناہوں کا ورق ہٹے گا نا تو سجدوں کی لذت آنا شروع ہو جائے گی، عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، تلاوت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ بیماری کے دن چلے جائیں گے۔ اب بیماری بھی رہوں اور دوائی بھی نہ لوں تو بیماری تو اور بڑھ جائے گی نا۔ کچھ لوگ اس لیے بھاگ جاتے ہیں، یار میں مسجد میں جاتا ہوں مزہ نہیں آتا، ارے اب تو اور مسجد میں جانا ہے، قرآن پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا، ارے اب تو اور قرآن پڑھنا ہے، میں ذکر کرتا ہوں مجھے نیند آنے لگتی ہے، ارے اب اور ذکر کرنا ہے کیونکہ دل بیمار ہو گیا ہے، مجھے اس بیمار دل کو صاف کرنا ہے۔ اگر یہ بیماری بڑھ گئی تو کہیں ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جانے کا ایک سبب یہ بھی لکھا کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور آخری وقت بندے کا ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے۔ دل سخت مت ہونے دینا، دل کالا مت ہونے دینا، دل بگڑنے مت دینا۔ اگر فیل ہو رہا ہے نا کہ یار دیر از سم تھنگ رانگ، آج ہمیں پتا چلے کہ یار میری زبان میں اچانک لکنت آ رہی ہے، پیر صحیح چل نہیں رہا ہے، ہاتھ میں کپ کپاہٹ آ رہی ہے، آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں، کان صحیح سن نہیں رہا، تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں اس کو، ارے کوئی بات نہیں، پیر نہیں چل رہا ہے، ایک تو چل رہا ہے نا، فوراً ڈاکٹر کے پاس، فوراً کلینک۔ یار اچانک کیا ہو گیا؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، مجھے سنائی نہیں دے رہا، میرا پیر سیدھا نہیں ہو رہا، فوراً جسم میں جہاں گڑبڑ ہوئی ہم نے ڈاکٹر کو، لیبارٹری کو پکڑ لیا۔ ارے جب تمہارے ایمان کے معاملے میں، تمہاری عبادت کے معاملے میں گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، تمہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا، تمہارا تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، تمہارا سجدوں میں دل نہیں لگ رہا، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، آنسو نہیں بہ رہے، تمہیں یاد مدینہ نہیں تڑپا رہی، سمجھ لو میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اب مسجد چھوڑ کر مت جانا، اب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دینا کہ مولا بیمار بن گیا ہوں، مولا گناہوں نے ورق چڑھا دیا ہے، دل سیاہ ہونے لگ گیا ہے، اے اللہ دل بگڑنے لگ گیا ہے، کریم کریم مدد کر۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، ارے کونین کے والی ہیں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہوگی، وہ اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر اچھا کروں، میں تیری عبادت کروں، تیری بارگاہ میں سجدے کروں۔ مانگو نا اپنے رب سے، وہ کریم ہے، وہ تمہارا دل صاف کر دے گا، وہ تمہارے دل سے یہ گناہوں کی عادت چھڑا دے گا۔ بس فکر رکھنا کہ دل بدل نہ جائے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا،
اللہ کریم نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، مگر افسوس اتنی لمبی زندگی ملنے کے باوجود وہ زندگی اس نے نافرمانیوں میں گزار دی۔ اب اس کے اتنے گناہ تھے، اتنی بری عادتیں تھیں، ایسا عجیب سا کریکٹر تھا کہ جب 200 سال کی لائف گزارنے کے بعد اس کا انتقال ہوا تو وہاں کے لوگوں نے نہ اس کو غسل دیا نہ کفن دیا، بلکہ اس کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ لوگوں نے کہا اتنا بڑا گناہ گار ہے، کیا اس کو غسل دینا، کیا کفن دینا، کیا اس کا جنازہ پڑھنا، اس کو گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ ادھر بنی اسرائیل نے تو یہ کام کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ ہمارے ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اب جائیے جا کر اس کا جنازہ پڑھیے، اسے کفن دیجئے، اسے غسل دیجئے۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ کا نبی جا کر جس کا غسل کا انتظام کرے، جس کا جنازہ پڑھے، تو وہ تو بخشا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اس علاقے میں پہنچے اور تو وہاں لوگوں نے بڑی عجیب سی بات بتائی۔ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ آ گئے ہیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ گار تھا، اس کے تو بڑے معاملات تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا لوگ تو کہہ رہے ہیں اتنا گناہ گار اور تو نے مجھے بھیجا جنازہ پڑھانے، اتنا بڑا انعام اس پر کیسے ہو گیا؟ تو کیا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل والے سچ کہتے ہیں، واقعی بڑا گناہ گار بندہ ہے یہ، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب یہ انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب بھی یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وہ نظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تورات شریف میں جب میرے نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ کا نام پاک دیکھتا تھا تو قبلہ وضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، اے موسیٰ وہ میرے محبوب کے نام کو ادب سے چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک کے نذرانے بھیجا کرتا تھا۔ اے ہائے ہائے، اے موسیٰ ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی، بس اسی نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے نام پاک مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنا پسند ہے رب عز و جل کو کہ میرے حبیب کی نام کی تعظیم کی جائے، عزت کیا جائے۔ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، آج بھی نصیب والے ہیں کہ جب نام پاک مصطفیٰ سنتے ہیں تو چوم لیتے ہیں، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ اچھا دیکھیں رب نے نام بھی کیسا عطا فرمایا ہے، انگوٹھے تو بعد میں چومیں گے، پہلے ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہونٹ چوم رہے ہیں نا ایک دوسرے کو، ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، ایسا رب نے نام عطا فرمایا۔ اور سبحان اللہ 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے، آنکھوں سے لگاتا تھا، چومتا تھا، درود پڑھتا تھا۔ تو درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، نبی پاک کے نام کی تعظیم دل میں پیدا کریں، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کیسی بلند کی ہے۔ ابھی دنیا میں میرے آقا تشریف نہیں لائے ہیں، حضرت موسیٰ کا دور تو بہت پرانا دور ہے نا، thousands years ago، ہزاروں سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کا چرچا بلند ہو رہا ہے، ان کا نام چوما جا رہا ہے، ان پر درود پڑھا جا رہا ہے، ان کا ادب کیا جا رہا ہے۔ پچھلی ساری آسمانی کتابوں میں نبی پاک کا ذکر موجود، انبیاء آئے نبی پاک کی باتیں بتاتے تھے کہ ایک نبی ہیں جو آنے والے ہیں، آخری نبی کا ذکر ہوا کرتا تھا۔
اللہ اکبر. وہ شاعر لکھتے نا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آقا کا چرچا سبحان اللہ جب سے کائنات بنی ہے, جب سے, بلکہ رب عز و جل نے اس سے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے جب تخلیق کیا, سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو پھر کیوں نہ ان سے محبت کی جائے, کیوں نہ ان پر درود پاک پڑھتے رہے. مقاصد الحسنہ میں ہے, ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی, جب مؤذن نے اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو عاشق اکبر, سب سے بڑے عاشق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے مؤذن نے کہا ویسے ہی الفاظ کو ریپیٹ کیا, دہرایا, اور پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاحظہ فرما رہے تھے, پیارے آقا دیکھ رہے تھے کہ صدیق اکبر نے ایسا کیا ہے. نبی پاک نے منع نہیں کیا, روکا نہیں کہ اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو, بلکہ سنو کیا فرمایا. فرماتے من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی, یعنی میرے پیارے دوست نے ابھی جیسے کیا ہے ایسے اگر کوئی بندہ کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی. ہاں یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور جو بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ, پھر دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھے, وہ بندہ کبھی اندھا نہ ہوگا, اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی. ارے یہ تو آنکھوں کا نور بڑھانے کا نسخہ ہے اور یہ محبت کا ایک انداز ہے, تو اس میں کس بات کا شرمانا ہے. تو نبی پاک سے محبت کیجئے, پیارے آقا کے نام سے محبت کیجئے, اور جب جب نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں محبت کے ساتھ اس کو چوم کر آنکھوں سے لگائیں, اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. شاعر لکھتے ہیں نا لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. لب خود ہی چوم لیتے ہیں ایک دوسرے کو. محمد جب کہتے ہیں تو سبحان اللہ لب ایک دوسرے کو چوم لیا کرتے ہیں. اللہ نبی پاک کے نام کی تعظیم ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ نبی پاک کا ذکر خیر سنیں گے, پیارے آقا کے مبارک نام ہی کے کچھ اوصاف آج سنیں گے. اور نبی پاک کی شان تو ایسی ہے جس بھی طرف نظر دوڑائیں اللہ نے اپنے نبی کو ایسا با کمال بنایا ہے, ایسا شاندار بنایا ہے. آپ کے چہرے کے اوصاف, آپ کے جسم مبارک کے اوصاف, آپ کے معجزات پر بات کی جائے, آپ کے اخلاق پر بات کی جائے, آپ کی بہادری پر بات کی جائے, آپ کی سخاوت پر بات کی جائے, آپ کی عقل مبارک پر بات کی جائے, یا آپ کے فیصلوں پر بات کی جائے, آپ کی سیرت کے جس بھی پہلو پر بات کی جائے, عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا شاندار بنایا ہے. میرے آقا جب مدینے نہیں گئے تھے, تشریف نہیں لے گئے تھے, مدینے کو لوگ کیا کہتے تھے؟ یثرب کہتے تھے. یثرب کے معنی آفتوں اور بلاؤں والی زمین. اور نبی پاک کے قدم لگے ہیں تو کیا ہو گیا, وہ مدینہ منورہ بن گیا. اس کی ہوا میں شفا, اس کے غبار میں شفا. شاعر کہتے ہیں نا جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے, جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے, جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. مدینے کے مقدر جاگ گئے, بھاگ جاگ گئے. کیوں؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ایک ایسی شخصیت ہے جو نبی پاک کی جان لینے کے لیے
तलवार लेकर प्यारे आका को तलाश कर रही है, माद अल्लाह नबी पाक पर अटैक करना है। मगर जब जलवाए जाना देखा, ईमान कबूल किया, उस शख्सियत को फिर नबी पाक ने क्या बना दिया, वो उमर फारूक बन गए। आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जर्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। आओ नबी पाक के बचपन में चलते हैं। अभी बचपन का लम्हात है, बिल्कुल 2-3 साल की, जो 1-2 साल की उम्र होती है, विलादत के बाद की उम्र होती है, दूध पीने की उम्र है। मक्के में बहुत सारी दाइयां आई होंगी, बहुत सारे बच्चों को वो दाइयां लेकर गई। किताबों में जिक्र मिलता है कबीला बनु साद से बहुत सारी दूध पिलाने वाली आई और बहुत सारे बच्चों को ले गई। आपसे पूछता हूं, सिवाय एक दाई के किसी और दाई का नाम याद है? किसी और का पता है कि उनके नाम क्या थे? किसी का नाम नहीं पता। मगर एक दाई कहती है एक बच्चा रह गया, कोई दाई लेकर ना गई। क्यों ना गई? क्योंकि उसके वालिद दुनिया में नहीं थे। सोचा अगर इस बच्चे को ले जाएंगे, दूध पिलाएंगे, उतने पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वालिद दुनिया में नहीं है। मगर उस दाई के भाग जागने थे, उस दाई की किस्मत जागनी थी। उस दाई ने उस बच्चे को क्या लिया? आज 1450 साल गुजर गए। कौन सी महफिल है, कौन सी सीरत की किताब है जहां दाई हलीमा का जिक्र नहीं है? उस जमाने में चराग जलाए जाते थे, अभी तो लाइटें हैं ना, चराग, और लोग जितनी देर जागते थे चराग जलाते थे, फिर बुझा देते थे। जरूरत नहीं थी, तेल डालना पड़ता था। सोते थे तो अंधेरा हो जाता था। गांव वालों ने नोटिस करना शुरू किया, सारे गांव में अंधेरा मगर सारी रात हलीमा का घर जगमगाता है, सारी रात उसके घर से रोशनी आती है। सुबह गांव वालों ने पूछा, हलीमा बड़े पैसे आ गए, सारी रात चराग जलाती हो? कहती नहीं, सारी रात चराग नहीं जलाती, जो मुन्ना लेकर आई हूं, जो बच्चा लेकर आई हूं, उसके चेहरे से नूर ही इतना निकलता है कि सारी रात ही घर जगमगाता। नबी पाक मक्के से मदीने जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, रास्ते में खाने की जरूरत पेश आती है, ठीक है ना। अब भी हम जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, खाने रास्ते में होटल बने हुए होते हैं, चाय पानी पी लिया, दाल रोटी खा ली। उस जमाने में तो ऐसा नहीं था, खैमे लगते थे। हो सकता है उस जमाने में और भी खैमे हों। अच्छा, वो सफर भी थोड़ा सा छुपकर था, दुश्मनों का खौफ भी था। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला साथ थे। एक खैमे में नबी पाक तशरीफ ले गए। एक बूढ़ी खातून थी, का खाने को कुछ है, खाने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं था उसके खैमे में। तो नबी पाक ने देखा एक ऐसी लागर सी बकरी है जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं सूखी हुई। आका ने फरमाया मैं इसका दूध निकाल लूं? कहा हजरत काफी अरसा हुआ इसने दूध देना छोड़ दिया है। नबी पाक ने फरमाया मुझे इजाजत दे दो, मैं निकाल लेता हूँ। तो ठीक है, आप निकाल सकते हो तो निकाल लें। नबी पाक ने हाथ फेरा, बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके थनों में दूध आ गया। दूध दोया, प्यारे आका ने दूध पिया, सिद्दीक अकबर ने दूध पिया, गुलाम और साथ था उसने भी दूध पिया। उस खातून के खैमे में जितने बर्तन से तभी दूध से भर गए हैं। उनके शौहर वापस आए, कहते ए उम्मे माबद, उनका नाम था उम्मे माबद, हैं वो शौहर का नाम क्या था? अबू माबद। कहते ए उम्मे माबद, ये हमारे खैमे की हालत कैसे बदल गई? वो कहती एक मुबारक हस्ती आई थी, नाम भी नहीं पता था उन्हें नबी पाक, और उन्होंने एक मुबारक हस्ती आई थी, बड़ा हसीन चेहरा था, बड़ा निराला चेहरा था। वो आए, हमारे भाग जगा कर चले गए। आपको पता है हजरत उम्मे माबद ने नबी पाक का एक हुलिया बयान किया। हाँ, ये उलमा बैठे हैं, हर सीरत निगार ने जब जब नबी पाक का हुलिया लिखा ना, हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में, उस खैमे वाली के अल्फाज जरूर लिखे जाते हैं, क्योंकि इस शानदार अंदाज में मोतियों की मानिंद उसने नबी पाक का जिक्र कर दिया कि सुभान अल्लाह, आज 1450 साल गुजर गए हैं, जब जब नबी पाक का हुलिया बयान किया जाता है, उम्मे माबद का जिक्र जरूर किया जाता है। अरे उस रास्ते में बड़े खैमे थे, बड़े खैमे वालियां और वाले होंगे, हम किसी को नहीं जानते, जानते हैं तो उम्मे माबद को जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि जर्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। आज एक बात समझ जाइए कि उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। अगर आप आज भी ये मंजर देखना चाहते हैं, हाँ आज भी अगर आप ये मंजर देखना चाहते हैं ना, आप उलमा की फहरिस्त उठाइए, आप
नात खानों की फहरिस्त उठाइए, जो नबी पाक की शान बयान करने वाले हैं, जो इश्क रसूल बयान करने वाले हैं, जो नबी पाक की सच्ची मोहब्बत बयान करने वाले हैं, अल्लाह आज भी उनके नामों को उरूज अता फरमाता है। आज भी दुनिया वाले उनसे प्यार करते हैं। क्यों? उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। तो बात यह है कि अगर अपनी इज्जत बनानी है तो नबी पाक की इज्जत की बात करना शुरू कर दो, सरकार के चर्चे को बुलंद करना शुरू कर दो। मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा। काश ये बात हमें समझ आ जाए। और सुभान अल्लाह, जब गौर कीजिए कि जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की बरकत इतनी है, उनकी जात का आलम क्या होगा। अब बात कर रहे हैं हम नामे मोहम्मद की, ठीक है। याद रहे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शानों में से एक शान ये भी है कि मवाहिबुल लदुनिया में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के वहां पर 800 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। आला हजरत ने जब तहकीक की, रिसर्च की, तो आप फरमाते मुझे 1400 नाम मिले हैं। मजीद फरमाते ये मेरे इल्म में आ गए हैं, वरना नबी पाक अलैहिस्सलाम के नामों की गिनती मुमकिन नहीं है। हजरत काबुल अहबार रदी अल्लाह तआला ने बड़ी कमाल की एक तहकीक लिखी है, सुनते जाइए और झूमते जाइए। वो कहते हैं अहले जन्नत के यहाँ आपका नाम पाक अब्दुल करीम है, अहले दोजक के यहाँ अब्दुल जब्बार है, अहले अर्श के यहाँ अब्दुल हमीद है, फरिश्तों के यहाँ अब्दुल मजीद है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ अब्दुल वहाब है, जिन्नात के यहाँ अब्दुल रहीम है, पहाड़ आपको अब्दुल खालिक कहते हैं, खुश्की में आपका नाम अब्दुल कादिर है, समुंदरों में आपको अब्दुल मुहैमिन कहा जाता है, मछलियां आपको अब्दुल कुद्दूस कहती हैं, वहशी जानवर आपको अब्दुल रज़्ज़ाक कहते हैं, शैतानों के यहाँ आपका नाम अब्दुल कहार है, दरिंदे जो चीड़ फाड़ करने वाले जानवर हैं आपको अब्दुल सलाम कहते हैं, चौपाए आपको अब्दुल मुमिन के नाम से पहचानते हैं, परिंदे आपको अब्दुल गफ्फार के नाम से पुकारते हैं। अल्लाह पाक के यहाँ आपका नाम मुबारक तौहा है और मोमिनों के यहाँ सबसे मशहूर और मारूफ नाम नामे मोहम्मद है, और आपकी कुन्नियत अबुल कासिम है, क्योंकि आप जन्नत तकसीम करने वाले हैं। कुरान फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तर्जुमा कंजुल इरफान, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। यानी कुरान से ये अकीदा साबित है कि अल्लाह के नबी ये सबसे आखिरी नबी हैं, ये खातमुन नबियीन हैं। रब ने उन्हें कुरान में फरमाया है, सुभान अल्लाह। तो याद रखिए, जिस तरह अल्लाह को एक मानना जरूरी है, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, इसी तरह जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी मानना जरूरी है। उलमा ने बड़ा प्यारा नुक्ता बयान फरमाया। उलमा कहते हैं कि लफ्ज मोहम्मद जो है ना, वो हम्द से बना है, ठीक है, और हम्द सबसे आखिर में की जाती है। हम खाना खाकर क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पी लेते हैं, फिर क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी काम हो जाए उसके बाद हम्द किया जाता है। यहां तक कि अल्लाह पाक ने अहले जन्नत से मुताल्लिक फरमाया कि व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और उनकी दुआ का खातिमा यह है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो मालूम हुआ कि हम्द आखिर में ही की जाती है। तो अब पिछले सारे नबियों के नाम देख लें, किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। सुभान अल्लाह, क्योंकि अभी तो सिलसिला नबूवत जारी था ना। नबी पाक सबसे आखिर में आए, उनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा, अल्लाह ने उनका नाम मोहम्मद रखकर भेजा और ये बता दिया कि अब हम्द हो गई है, अब इनके बाद किसी नबी ने नहीं आना है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाती,
ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ترجمہ، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے. اب اس آیت کریمہ میں لفظ کلمات سے کیا مراد ہے، رب کی باتوں سے کیا مراد ہے، مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق کے نزدیک رب کے کلمات سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اب آیت کریمہ کا مطلب کیا بنے گا؟ اگر سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر اس پانی کے ذریعے اوصاف مصطفیٰ لکھنا شروع کر دیں، اگرچہ اس سمندر کے برابر اتنا ہی مزید پانی اور شامل کر دیا جائے، پھر بھی وہ انک، وہ سیاہی تو ختم ہو جائے گی، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات ختم نہیں ہوں گے. قرآن کی آیت کے ذریعے علماء نے ثابت کیا. اب ذرا بات کو سمجھیے گا. میں آپ کو کہوں جناب کسی بندے کی جو آپ کا سب سے فیورٹ آدمی ہے اس کی تعریف لکھیے، قلم لیجئے، کاغذ لیجئے، آپ لکھنا شروع کریں گے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہسمکھ ہے، بڑا مہربان ہے، ہمدرد ہے، خیال رکھنے والا ہے. لکھتے لکھتے کوئی 10 لکھے گا، کوئی 20 لکھے گا، کوئی 100 خوبیاں لکھے گا، پھر کہے گا جناب بات پوری ہو گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو بات پوری ہو گئی ہے نا، یہ بھی تو ایک عیب ہے. میرے آقا وہ ہیں جن کی تعریف ختم ہی نہیں ہوتی ہے، جن کی تعریف کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. قرآن کی آیت بھی آپ نے سن لی. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. وہ کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. تناہی کہتے ختم ہو جانا، اینڈ ہو جانا. حضور آپ کے جو اوصاف ہے اس میں یہ عیب نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو اینڈ ہو جائے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ہم عطا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بیٹوں کے تمنائی ہیں کہ جو چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے اگر یہ لڑکا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا. کیا نام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، سبحان اللہ. اب یہاں ایک بات سمجھنی، اعلیٰ حضرت کا بھی یہ طریقہ اور عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب کہ کسی کو ان سے نام پوچھتا ہے نا کہ حضرت بچے کا نام رکھ دیں تو نام محمد رکھتے ہیں، مگر پکارنے کے لیے پھر کوئی اور نام رکھ لے تاکہ نام کا ادب رہے. یہ بھی ضروری ہے. اگر گھر میں نام محمد رکھنا ہے تو پھر اس کا ادب بھی کرنا ہے، تو نام محمد رکھ لیں. اب پکارنے کے لیے احمد رضا رکھ لیں، بلال رضا رکھ لیں، اور بھی بہت سارے نام، صحابہ کے نام، اولیاء کے نام. نام محمد پکارنے کے لیے کچھ اور رکھیں، کیونکہ مولا علی مشکل کشا سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو. تو نام محمد ضرور رکھنا چاہیے، مگر پھر پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھے. انشاءاللہ اس بچے کے نام کی برکت سے آپ کو بھی برکتیں نصیب ہوں گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام، یہ ہے تعظیم مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ. اب ذرا سوچئے جس نبی کے نام کا یہ عالم ہے، اس نام کی برکتوں کا یہ عالم ہے، تو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اس کو انشاءاللہ کیسی کیسی برکتیں ملیں گی. پتہ ہے نبی پاک سے محبت اگر پتھر کرے نا، ہاں پتھر محبت کرے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے نا. عجیب بات. ہاں ایک ایسا پہاڑ ہے دنیا میں جو جنتی پہاڑ ہے. دعا کرو اللہ آپ کو مجھے اس پہاڑ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. وہ پہاڑ کہاں ہے؟ وہ مدینے میں ہے. ہائے ہائے، جب ہی نہیں کہتے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. مدینے میں بہت ساری چیزیں جو جنتی چیزیں ہیں، ریاض الجنہ وہاں پر ہے، جنتی وادی وہاں پر ہے، پھر جنتی پہاڑ جبل احد. جبل احد پر جبل احد پر ہونے والا ایک معجزہ، نبی پاک کا علم غیب بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر جبل احد کی تعریف بیان کرتا ہوں، کچھ مدینے کا بھی ذکر ہو جائے نا، پھر انشاءاللہ بیان ختم کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جبل احد پر تشریف لے گئے.
تو پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ جیسے نبی پاک جبل احد پر گئے تو احد پہاڑ جھومنے لگا، عشق کی زبان میں جھومنے لگا، ویسے اس پہ زلزلہ آ گیا۔ حدیثوں میں کیا لکھا ہے؟ زلزلہ آ گیا۔ اچھا، آج کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، مگر ارتھ کوئک، زلزلہ آ جائے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ بڑے بڑے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، پل گر جاتے ہیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ زلزلے کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ مگر سنو کیا ہوا، میرے آقا کی شان دیکھو، نبی پاک نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی، فرماتے اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ یہ سیاہ ستہ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ ریفرنس پوچھتے رہتے ہیں نا کہ جناب یہ بتائیں کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں، سنو اس حدیث میں ایک تو پہلے نبی پاک کی قدرت، نبی پاک کی طاقت، اللہ نے کیسی اتھارٹی دی کہ ارتھ کو ایک زلزلے کو ٹھوکر لگاتے ہیں، پہاڑ رک جاتا ہے، زلزلہ رک جاتا ہے۔ آج کی سائنس نہیں روک سکتی ہے، میرے آقا کی ٹھوکر روک دیتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ ارے میرے آقا کی ایڑیوں کی یہ شان ہے۔ اب جناب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آقا احد سے فرماتے کیا ہیں؟ اے احد تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ نبی کون ہے؟ خود نبی پاک علیہ السلام ہے۔ صدیق کون موجود تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے۔ 2 شہید کون ہیں جناب؟ حضرت عمر، حضرت عثمان تو ساتھ کھڑے ہیں، شہید تو نہیں ہوئے، زندہ ہیں، حیات ہیں، ظاہری حیات سے متصف ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا جانتے تھے یہ 2 شہید ہونے والے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر کس بات کی ٹینشن ہے، پھر کس بات کا خوف ہے؟ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ یہ تو احد پہاڑ پہ نبی پاک کی ایک شان ظاہر ہوئی، لیکن خود نبی پاک احد کے بارے میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے کہ احد تو بے جان پہاڑ ہے، پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے گا، امتی محبت کرے تو کیوں نہ جنت میں جائے گا۔ سچی محبت کرنی ہے۔ یہ جو بیانات ہوتے ہیں نا عشق رسول بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی پاک کی شان ہم کیوں سنتے بار بار؟ تاکہ اور عشق رسول میں اضافہ ہو۔ مگر پرابلم آج کے دور میں پتہ کیا ہے؟ دعویٰ سب کا ہے، بھائی میں بھی عاشق رسول ہوں، ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول۔ ہم عاشق رسول ہیں یہ ہم کہتے ہیں، مگر کیا شریعت کی نظر میں واقعی ہم عاشق رسول ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون سچا پکا مومن ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل نہیں مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عشق رسول کا دعویٰ تو ہے، مگر ریکوائرڈ کیا ہے، مطلوب کیا ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ ہمارے لیے اگر کوئی ذات ہے، کسی کا حکم ہے، کسی کا آرڈر ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ ہم نے چیک کرنا ہے۔ صرف نعرے لگانے سے تو عاشق رسول نہیں بن جائیں گے نا، کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نعرہ بہت اچھا ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول نہیں ہے، اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے، اس کو والدین کی نافرمانی چھوڑنا قبول نہیں ہے، اس کو بے حیائی اور برے کام چھوڑنا قبول نہیں ہے، موت قبول ہے۔ خود سوچے نا، کیا میری لائف سٹائل عشق رسول والا ہے، غلامی رسول والا ہے؟